رسوله الكريم. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. تمام دوست ایک مرتبہ محبت کے ساتھ جھک جھک کر اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی زماں میں خاموش کرنے بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم سامعین کرام، شمع جمالی مصطفی کے پروانوں، گلشن محمدی کے مہرتے ہوئے پھولوں، بالخصوص میرے برادر محترم جناب خطیب جامع مسجد حضا بھائی محمد شاکر صاحب اور میرے بہت ہی پیارے بھائی توقیر صاحب، اللہ رب العزت آپ تمام دوستوں کو اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور حضور علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے. یہ ماہ رجب المرجب وہ شان والا مہینہ، وہ عظمتوں والا مہینہ، اس ماہ کی 13 تاریخ کو جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش. تو اس مناسبت سے میں یہی چاہتا ہوں کہ آقا دو جہاں کی
خانوادے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار، الحمدللہ یہ وہ عظیم دولت ہے دوستو جو رب العزت نے ہم اہل سنت کو عطا فرمائی، اور یہی دعا ہے رب العزت مرتے دم تک ہمیں اپنے محبوب کی آل کی محبت میں، پیار میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادرانی ذی وقار، آقا دو جہان سیاح لامکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا نبی اللہ، آقا آپ کو سب سے بڑھ کر کس سے محبت ہے؟ تو حضور سید العالمین آقا رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین ہے، ایمانداروں کی ماں ہے۔ تو عرض کرنے والے نے عرض کی، یا رسول اللہ نہیں، میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں۔ تو آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا کہ ان کا باپ ابو بکر۔ پھر پوچھنے والے نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان کے بعد؟ تو آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا، حفصہ۔ یہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے اور ام المومنین ہے، سیدنا حضرت عمر کی صاحبزادی ہے۔ تو عرض کرنے والے نے عرض کی، یا رسول اللہ نہیں، میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کا باپ عمر۔ پوچھنے والے نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر علی؟ اللہ اکبر۔ جب مولا علی کا نام لیا تو آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا، واہ واہ، علی تو میری جان ہے، وہ تو میری جان ہے۔ برادرانی ذی وقار، یہی رب العزت ہمیں ارشاد فرماتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے حبیب فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی قیمت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں کی محبت، میری اہل بیت کی محبت، میرے خانوادے کے ساتھ پیار۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا، عرض کیا کہ حضور اس قربا سے مراد کون ہے؟ تو حضرت سیدنا امام المفسرین باب مدینۃ العلم کے شاگرد آقا دو جہاں کے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قربا سے مراد فرمایا وہ علی کی ذات ہے۔ قربا سے مراد فرماتی ہے وہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ قربا سے مراد حسنین کریمین میرے نبی کی یہ مہکتے ہوئے پھول ہیں۔
تو برادرانی زیوکار دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی عظیم دولت محبت اہل بیت، محبت آل رسول عطا فرمائی۔ آئیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سماعت فرمائے۔ اس کے بعد عرض کروں گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش، سبحان اللہ، یہ سعادت آپ کو اللہ نے کتنی عظیم سعادت آپ فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے کہ سید العالمین کا فرمان عالی شان ہے، اس نبی کا فرمان جس کے زبان پاک کے متعلق رب کا قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى۔ اے دنیا والو، اے کائنات والو، تم بولتے ہو تو اپنی مرضی سے بولتے ہو، تم بولتے ہو تو اپنی چاہت سے بولتے ہو، تم بولتے ہو تو اپنی خواہش سے بولتے ہو۔ فرمایا مگر جب میرا یار بولتا ہے، میرا نبی بولتا ہے، میرا حبیب بولتا ہے، فما ينطق عن الهوى، وہ اپنی مرضی سے نہیں، اپنی خواہش سے نہیں، اپنی چاہت سے نہیں، ان هو الا وحی یوحی، وہ تو اللہ کی وحی اترتی ہے، وحی نازل ہوتی ہے، ادھر سے حکم ہوتا ہے تو پھر حبیب کے لب لالی جنبش کرتے ہیں۔ آقا کا فرمان عالی شان ہے، اے میری آپ سے محبت کرنے والوں، میری آپ سے پیار کرنے والوں، سنو تمہیں اجر کیا دیا جائے گا، تمہیں انعام کیا ملے گا۔ حضور کا فرمان عالی شان کہ کل قیامت کا دن ہوگا، معاشر بقا ہوگا، ہر جان پکار رہی ہوگی یا رب نفسی، یا رب نفسی۔ اس بھرے معاشر کے میدان میں آقا دو جہاں فرمائیں گے اے میری یار سے پیار کرنے والوں، اے میری یار سے محبت کرنے والوں، آؤ ہم سب مل کر اس دسترخوان پہ اللہ کی نعمتیں کھائیں۔ یہ میرا نہیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہوں، علی پاک کی زبان ہے، نبی کریم کا ارشاد ہے۔ زبان باب مدینہ العلم کی ہے، جن کے متعلق آقا نے فرمایا آنا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں کا فرمان عالی شان ہے، قیامت وفا ہوگی، معاشر وفا ہوگی، اور وہ کتنا طویل دن، کتنا لمبا دن، اس کے متعلق خود آپ نے قرآن مجید پڑھ کر یہ رب کا فرمان پڑھا اور سنا ہوگا کہ 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ وہاں دنیا سے اپنی زندگی بسر کرنے والے وہاں آ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، سوال و جواب ہو رہے ہوں گے، مگر نبی کریم کی یاد سے محبت کرنے والوں کو حضور بلا رکھا ہوگا، میرے نبی نے دعوت دی رکھی ہوگی، آؤ یہ میری نوازشات کا دسترخوان ہے، دنیا میں تم میری یاد سے محبت کرتے رہے، دنیا میں تم میری یاد سے پیار کرتے رہے، آؤ میرے ساتھ مل کر یہ جنتی میوے کھاؤ، میرے ساتھ مل کر اس دسترخوان کی جنتی نعمتیں کھاؤ۔ وہ دنیا حساب دے رہی ہوگی، آقا اپنی آل سے محبت کرنے والوں کو اپنے قدموں میں بلا رکھا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ
شاکر صاحب، بیت عقیل صاحب، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے ہم کا کہ حضور کی یاد کی محبت. آج بھی یہی باتیں ہوتی رہی. میں نے کہا تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں حضور کی یاد کی محبت کی دولت ملی ہے. میرا غنی سی بکر دیکھیں، یہ محبت رسول ہی تو ہے. حضور کی یاد کی محبت ہی حضور کی محبت ہے. اگر دل میں حضور کی یاد کی محبت نہیں تو آقا کی محبت کی دولت سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے. دیکھیں جس ہستی کی پیدائش اور ان کی آمد پہ یہ جشن منایا جا رہا ہے، آپ کے متعلق سیدنا حضرت عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ، سیدنا عبد الرحمن جامی جو عاشق رسول گزرے ہیں، جو عاشق رسول گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے. اور ازالت الخفا میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے. اور وہ محدث دہلوی شاہ ولی اللہ جن کے متعلق ان حضرات نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ شاہ ولی اللہ وہ مقام مرتبے کا ولی ہے اور عالم ہے. اور لکھا کہ یہ طوبہ کا درخت ہے. طوبہ کا درخت وہ جنت کے اندر وہ درخت جس کی ہر ٹہنی ہر جنتی محل میں جائے گی. کوئی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا فیض کہاں کہاں تک علماء کے سینوں میں پہنچا ہے. آپ بھی فرماتے ہیں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کعبہ شریف کے اندر ہوئی، بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی. تبھی تو کسی نے بڑی پیاری بات کہی، کسے راہ میسر، کسے راہ میسر نہ شد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. یہ علی مرتضیٰ کو اپنی شان دی، یہ عظمت دی کہ آپ کی پیدائش بیت اللہ شریف میں اور آپ کی شہادت رب کے گھر مسجد میں. آپ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ کہ جب آپ کی امی جان جن کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ ہے، ان کے ابو جان کا نام اسد ہے، جو جناب حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ ہے، علی المرتضیٰ کی امی جان ہے. آپ کعبے کا طواف کرنے اپنے گھر سے چلی، طواف کر رہی تھی کہ تکلیف محسوس ہوئی اور آپ بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے. وہاں علی المرتضیٰ کی پیدائش ہوئی. اور جب پیرائی تو آپ کے ہاتھوں میں اپنا نور نظر، اپنا لخت جگر حضرت ابو طالب کا فرزند دل بند، فرزند الجمن ہاتھوں پہ آ رہی ہے، مگر غم کے آثار ہیں چہرے پر، پریشانی کے آثار ہیں چہرے پر. اتنی حسن و جمال کا پیکر رب نے مجھے حسین و جمیل بیٹا عطا کیا. پریشان کیوں ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ کھولتی نہیں ہے، آنکھیں بند کی ہوئی ہے. دل میں ہے تصویر یار، ذرا گردن جھکائی دیکھ لے. الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. معلوم نہیں وہ کن مناظر کے اندر کون. اتنے میں سامنے سے سید الانبیاء تشریف لا رہے ہیں، سید المرسلین تشریف لا رہے ہیں. آ گئے دو جہاں کے چہرے پر بشاشت خوشی کے آثار. حضور نے اپنی چچی کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، چچی جان
مبارک ہو، رب نے مجھے بھائی عطا کیا ہے۔ آپ کی امی جان سیدنا علی کی امی جان بڑے مفہوم انداز میں عرض کرتی ہیں، بھتیجے رب نے بھائی تو دیا تجھے مگر یہ آنکھ نہیں کھل رہی، آنکھ بند کی ہوئی ہے۔ حضور مسکرات فرماتے چچی میرے ہاتھوں پہ لٹاؤ نا علی کو، وہ ہاتھ میرے نبی کے سید الانبیاء کے، جب آسمان کے چمکتے ہوئے چاند کی طرف میرے نبی کی انگلی اٹھی، چاند کے دو ٹکڑے ہو کر زمین میں نبی کے قدموں کو چومنے لگے، وہ میرے نبی کے ہاتھ مبارک جب ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کیا، میرے بھائی علی نے نماز اثر ادا کر لی ہے، حضور کا اشارہ ہوا، چاند پھر اثر پہ آ گیا۔ راترانی سیوا کر میرے نبی نے شاہ چچی میرے ہاتھوں پہ میرے بھائی علی کو لٹاؤ۔ جب حضرت علی کے امی جان نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنے نور نظر کو، اپنی لخت جگر کو حضور کے ہاتھوں پہ لٹایا نا، بس حضور کے ہاتھوں کی خوشبو، میرے نبی کے چہرے کی وہ روشنی، بس علی نے آنکھ کھولی، پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ پہ، یہ علی کو شان ملی، پیدائش بیت اللہ کے اندر، کعبہ شریف کے اندر، اور جب پہلی نظر میرے پیر علی کی اٹھی، سنیوں کے پیر کی اٹھی، جب پہلی نظر اٹھی تو سامنے رخ مصطفیٰ تھا، اے کلام الہی شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے دونوں فضا کی قسم، جس چہرے کی قسم رب یاد فرماتا ہے، اس چہرے پر علی کی پہلی نظر پڑی۔ کیوں نہ علی فرمائے؟ کسی نے پوچھا علی نماز کو پڑھتے ہو، سجدہ کو کرتے ہو، اس کی کیفیت کو بتاؤ۔ صاحب تفسیر روح البیان نے ارشاد فرمایا، علی پاک نے فرمایا میں جب سجدہ کرنے پہ آتا ہوں تو فرمایا میں سجدہ تب کرتا ہوں پہلے خدا کو پھر کیوں نہ وہ مقام ملے نظر کو، کیوں نہ وہ طاقت ملے نظر کو، کیوں نہ وہ جرأت ملے نظر کو، کہ جس کی پہلی نگاہ، پہلی نظر، پہلی بار آنکھ کھلی تو سامنے بددعا کا چہرہ، اور حضور نے سبحان اللہ اپنی لعاب مبارک، اور معلوم ہے یہ دھوپ پیدا کہاں ہوتی ہے، کہاں پیدا ہوتی ہے، یہ زبان ہے، اس کی جو جڑ ہے نا، اس جڑ کے اندر رب نے چشمہ رکھا ہے، اور اسی زبان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، نبی کی زبان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، قلب منور پہ وحی نازل ہوتی ہے، اور زبان سے قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے۔ حضور نے اپنی لعاب مبارک علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی منہ مبارک میں ڈالی ہے۔ یہ تو حضور کی لعاب سبحان اللہ کہ علی اور مرتضیٰ کے منہ مبارک میں حضور کی لعاب مبارک، اور پھر مقام دیکھیں کہ خیبر کے میدان میں جب علی و مرتضیٰ کی آنکھیں ذرا دکھتی تھی، تکلیف تھی، تو حضور نے بلایا کہ اشافرما بلاؤ علی کو، بلاؤ علی کو، علی مرتضیٰ تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کرتے آقا آنکھوں میں تکلیف ہے، تو محمد یاد فرماتے ہیں گویا کسی نے کہا ہوگا
دار الشفا میرا کہ میں بیمار کیوں رہوں، دار الشفا میرا کہ میں بیمار کیوں رہوں، چارہ ہے جب تو میرا تو میں ناچار کیوں رہوں۔ فرمایا علی تو جانتا نہیں ہے جمع کہاں ہے، آؤ میرے قریب۔ میرے نبی نے پھر لعاب لی، علی مرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگائے، علی مرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگائے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں جس طرح میں دین کو تین سورج کی روشنی میں دیکھتا، ایسے ہی میں رات کی اندھیری میں ان آنکھوں سے دیکھتا جن آنکھوں میں میرے نبی کی لعاب لگی ہے۔ علی پاک کے منہ مبارک میں حضور کی لعاب، علی مرتضیٰ کی آنکھوں پہ میرے نبی کی لعاب۔ اور جب ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں امانت کافروں کو سپرد کر کے ان کے حوالے کر کے آئے، مکہ سے چلے، راستہ بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل راستہ ہے۔ وہاں حجاج سے پوچھو جب مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ سے مکہ کی طرف یا مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف آتے ہیں تو راستے میں جو پتھر کالے سیاہ جن کے منہ ایسے ہیں کہ جیسے کہ چھریاں ہوتی ہیں، ان پتھروں پہ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب مولا علی شیر خدا مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ میں آئے، ان پتھروں کی وجہ سے پاؤں زخمی ہو گئے، آپ پڑ گئے اور پاؤں میں تکلیف ہوئی۔ بڑی مشکل سے قباء شریف کی شہر میں پہنچے کہ ابھی آقا آگے نہ تشریف لے گئے مدینہ المنورہ میں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا آقا علی تشریف لے آئے۔ حضور فرما بلاؤ، آقا کو چل نہیں سکتے، ان کے پاؤں میں تکلیف ہے، پاؤں پہ آپرے پر آئے اور خون کی وجہ سے زخمی ہے، پاؤں زخمی ہے، تکلیف ہے، چل نہیں سکتے۔ فرما انہیں لے آؤ۔ آپ ایک ادھر سے آدمی ایک ادھر سے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آ رہے ہیں، پاؤں میں تکلیف ہے، درد ہے۔ حضور نے دیکھا نا مولا علی کا چہرہ تو خوشی سے چمک گیا۔ تبھی تو میرے حضور نے فرمایا، ہمارے آقا نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کیوں نہ عبادت ہو؟ میرے نبی دیکھے تو حضور خوشی سے آپ کا چہرہ چمکنے لگ جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا آؤ علی میرے پاس۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور نے اپنی لعاب لی۔ اب ذرا برکات دیکھیں، آنکھوں پہ علی کی حضور کی لعاب، منہ مبارک میں علی المرتضیٰ کے منہ مبارک میں حضور کی لعاب۔ آپ کا پاؤں زخمی ہوئے، پاؤں میں تکلیف، پھر میرے نبی نے لعاب علی کے پاؤں پہ لگائی، نہ درد رہا، نہ زخم رہا، نہ تکلیف رہی۔ پھر زندگی پر جب علی المرتضیٰ میدان جہاد میں جاتے، وہ آپ کے قدموں کی اس آواز سے دشمن کے دل بھی دہل جاتے، اور پھر کہنے والے نے یہی تو کہا کہ میدان میں جب علی تشریف لاتے، آپ کے پاؤں میں وہ رب نے طاقت رکھی، جب پاؤں زمین پہ رکھتے تو زمین بھی کانپ جاتی۔ کہنے والے نے کہا کہ شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، ارے رنگ کیا چرخے کہاں کانپ رہا ہے۔ ان کی آنکھوں پہ میرے نبی کی لعاب، جن کے منہ مبارک میں دہن مبارک میں میرے نبی کی لعاب، جن کے پاؤں پہ میرے نبی کی لعاب، اس علی کے سرافے کا پھر میں کیا بتاؤں۔ سبحان اللہ۔ برادران عزیز احتشام،
آقا دو جہاں سیاح لا مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جب جنگ خندق کے موقع پر وہ آج بھی حجاج اکرام وہاں جا کر دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، وہ منظر تو خود بخود آ جاتا ہی ہوگا۔ جب وہ سبا مساجد کا دیدار کرتے ہیں تو وہیں تو خندق کھودی گئی، اور جب خندق کھودی گئی ادھر سے وہ مکہ کے مشرک آئے مدینہ المنورہ پہ حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے، ادھر سے میرے نبی کے غلام بھی تشریف لے گئے اور میدان جہاد میں سبحان اللہ۔ ویسے تو عام حالات میں حضرت عمر کا بڑا روب تھا، عام حالات میں حضرت عمر کا بڑا روب، مگر میدان جہاد میں روب مولا علی کا ہوتا۔ کافر جب سنتے کہ علی اس میدان میں ہے، اس لشکر میں ہے، تو ان کی پتی بھی پانی بن کر بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر سے ایک کافر جو ہزاروں کے مقابلے میں ایک تنہا لڑتا تھا، جس کا نام عبد ہود تھا، اس نے ایک جگہ سے ذرا خندق جو وہاں سے کچھ کم تھی وہاں سے گھوڑے کو چھلانگ لگا کر آگے آیا اور مسلمانوں کو للکارا۔ جب مسلمانوں کو للکارا تو ادھر سے اس پورے صحابہ کرام کی جماعت میں اگر کوئی تنہا بولا تو وہ مولا علی بولے تھے۔ اس نے للکارا مسلمانوں میں ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟ ادھر شیر خدا کھڑے ہوئے، اسد اللہ غالب کھڑے ہوئے۔ حضور نے فرمایا علی بیٹھو۔ پھر اس نے دوبارہ للکارا، پھر صحابہ کرام کے اگر کھڑے ہوئے تو مولا علی کھڑے ہوئے، اس کو جواب دیا ہاں تیرے ساتھ مقابلہ کرنے والا میں ہوں۔ حضور نے فرمایا علی بیٹھو۔ اب جب تیسری مرتبہ اس نے للکارا، ہے کوئی تو مسلمانوں میں ایسا جرأت والا جس کے بازووں میں بھی طاقت، جس کے سینے میں بھی طاقت، اور آپ کے بودوں سے چیلنج کر رہا ہے، للکار رہا ہے، آئے وہ میرے ساتھ مقابلہ کرے۔ علی پاک کھڑے ہوئے۔ حضور نے فرمایا علی جانتے ہو یہ عبد ہود ہے؟ حضور نے فرمایا علی جانتے ہو یہ عبد ہود ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا میں بھی تو آپ کا غلام علی ہوں۔ آقا وہ عبد ہود ہے نا، ٹھیک ہے آقا میں بھی تو آپ کا غلام علی ہوں نا۔ آقا مجھے اجازت دیجیے میں اس بدبخت کا سر تن سے جدا کرتا ہوں۔ میرے نبی نے اپنا امامہ مبارک علی کے سر پہ رکھا اور ذوالفقار حیدری عطا کی اور عرض کی اللہ کی بارگاہ میں اللہ میں اس کافر کو آپ کے روح کو علی کے حوالے کرتا ہوں، علی کو تیرے حوالے، اس کو علی کے حوالے اور علی کو تیرے حوالے۔ اب جب ادھر سے علی گئے اس نے دیکھا کہ آپ کا قد مبارک چھوٹا ہے، بالکل اٹھتی جوانی ہے، اور ادھر سے وہ اتنا ماہر تجربہ کار جنگجو انسان جو ہزاروں کے مقابلے میں تنہا لڑتا ہے۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے؟ میں ہاں میں تیرے ساتھ۔ اس نے کہا تمہاری ابھی اٹھتی ہوئی جوانی ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ میں تیرے ساتھ لڑوں۔ آپ نے فرمایا میں جو پسند کرتا ہوں نبی کے دشمن کا صدیہ نہ کروں۔
اب اسی جب غصہ آیا اس نے کہا وار کرو. آپ نے فرمایا نانا علی کے وار کے نیچے کوئی بھی بچ کے نہیں جاتا. تو جو اپنا جوہر اپنا جو کچھ کر تو دکھانا چاہتا ہے دکھا لے. میں علی ہوں, نبی کا بھی شیر ہوں, رب کا بھی شیر ہوں. میری زد میں جو بھی آتا ہے بچ کے نہیں جاتا. جب اس نے وار کیا میرے علی نے وار ڈھال کے روکا. اب جب علی کی تلوار چلی اور حضور نے یہی تو فرمایا تھا, آقا نے یہی تو فرمایا تھا پورا ایمان پورے کفر کے سامنے جا رہا ہے. ادھر سے پورا ایمان ادھر پورا کفر. اب جب علی کی تلوار اٹھی, شیر خدا کی تلوار اٹھی کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن کیا, ارے چرخے کوہن کانپ رہا ہے. کہنے والے نے یہی تو کہا قوت شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی. یہ رضوان جنت آواز دے رہا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. وہ جنت کا فرشتہ رضوان اعلان کر رہا تھا او دنیا والوں علی جیسا جوان کوئی نہیں, او ذوالفقار حیدری جیسی کوئی تلوار نہیں. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اب جب میرے علی کی تلوار اٹھی عبد بدھ کے سر پہ پڑی, لوہے کے خوف کو چیرتی ہوئی اس کے جسم کو چیر دیا. اس کا سر کٹ کر وہاں دور جا کر گرا. ایک دھول سی اٹھی اور جب دھول چھٹی تو کیا دیکھا, علی پاک مسکرا رہے ہیں. اور وہ کافروں کا سلطنت جس کو اپنی قوت و بناس وہ خاک میں لے چلا تھا. ارادہ نہیں اس وقت میرے نبی کے گھرانے والوں کے بڑے احسانات ہیں ہم پر بھی, اسلام پر بھی, دین پر بھی. دعا ہے رب العزت ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت اور پیار جیسی عظیم دولت عطا فرمائے. وآخر دعوانا